أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 سے شروع کریں گے. 143. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے. کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ بھیڑ اور بکری کے رحموں میں ہیں؟ مجھے علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو. اس آیت میں اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے مویشی جانوروں یعنی چوپایوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا، یعنی مخصوص قسم کے چوپایوں کو، جیسے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اور ان کو مختلف اقسام میں تقسیم کر دیا تھا. اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو بھی انہوں نے کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیت میں باغات کا ذکر کیا جو چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی چڑھائے ہوئے، اور اللہ ہی نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا جن میں سے بعض بڑے بڑے اور بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ اسی نے بھیڑوں اور بکریوں میں سے نر اور مادہ کو پیدا کیا جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹوں اور گایوں کو بھی پیدا کیا، اور اس نے ان جانوروں کو یا ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا، بلکہ انہیں انسانوں کے کھانے کے لیے، سواری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، ان کے دودھ کے لیے اور دیگر فائدوں کے لیے پیدا کیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر میں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے یعنی نر اور مادہ اتارے. ثمانیۃ ازواج، یہاں پر ڈائریکٹ ثمانیۃ ازواج سے بات شروع ہو رہی ہے، جبکہ سورۃ الزمر میں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج کی بات ہوئی. تو ازواج زوج کی جمع ہے،
عربی میں جوڑے کے دو افراد میں سے ہر ایک کو زوج کہتے ہیں، جیسے شوہر بیوی کے لیے زوج اور بیوی شوہر کے لیے زوج، تو یہ دو مل کے زوجین ہوتے ہیں، یعنی ایک جوڑا بنتے ہیں۔ زوجین کا مطلب دو جوڑے اردو والے نہیں، کیونکہ اردو میں جب جوڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے، زوجین کا لفظ جو ہے۔ تو زوج مفرد کے لیے بھی، اور جب اس کے ساتھ اسی کی جنس کا ایک اور فرد ہو جو آپس میں ملتے ہو اور ان سے نسل پیدا ہوتی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دو کے لیے یہ مشترک ہوگا، اور یہاں اس سے پہلا استعمال مراد ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 8 اقسام پیدا کی ہیں۔ یعنی زوج کا مطلب یہاں قسم ہو گیا، ثمانیت ازواج یعنی ثمانیت اقسام۔ کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں کھاؤ، سواری کے طور پہ استعمال کرو، دودھ دونے کے لیے، دیگر فائدوں کے لیے۔ تو عربوں میں جو گوشت یا دودھ کے لیے جانور مشہور تھے وہ یہی 4 معروف جوڑے تھے، اور بڑے چوپایوں میں اونٹ، گائے وغیرہ، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چوپایوں میں بکری، بھیڑ، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اور جانور بھی اسی پر قیاس کیے گئے اور ان کا گوشت کھانا بھی حلال قرار دیا گیا، جس کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ من الدأن اثنین ومن المعز اثنین، ان کی تفصیل اب بتائی جا رہی ہے کہ بھیڑوں میں سے 2 جوڑے یعنی 2 زوج مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ مینڈھا اور بھیڑ۔ ومن المعز اثنین، بکریوں میں سے بھی 2 زوج، 2 جوڑے، اور وہ ہیں بکرا اور بکری۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہہ دیجئے کیا 2 نر کو یعنی مینڈھے اور بکرے کو اللہ نے حرام کیا، ام الانثیین یا 2 مادہ کو یعنی بھیڑ اور بکری کو اللہ نے حرام کیا۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مادہ کے رحم مشتمل ہے یعنی پیٹ کے بچے جو ہیں ان کے، بکری اور بھیڑ کے، کیا وہ حرام ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں کچھ اسی قسم کے عقائد پائے جاتے تھے خود ساختہ، جس میں کچھ چیزوں کو یہ حلال کرتے، کچھ کو حرام کرتے، کچھ عورتوں کے لیے حلال، کچھ مردوں کے لیے حلال، یعنی کچھ عورتوں کے لیے حرام اور کچھ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے حلال۔ تو جب ان مشرکین نے ان جانوروں کو حرام کر کے اور ان کے پیٹ کے بچوں کو حرام کر کے ایک خود ساختہ قانون بنا لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اپنی کوئی دلیل لاؤ کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ اللہ نے حرام کیے ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین یعنی حرم مراد یہ ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یعنی حرم، یعنی ان میں سے کون سی چیز ہے جو اللہ نے حرام کی ہو۔ یعنی اگر یہ وجہ ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، تو پھر تم خود ساختہ طور پر جو خیالات تمہارے ہیں، عقائد ہیں، ان کے مطابق کچھ چیزیں کھا کیوں لیتے ہو انہی کی۔ نبئونی بعلم، مجھے علم کے ساتھ بات کرو، میرے ساتھ یعنی دلیل کی بنیاد پر بات کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تمہارا حرام ٹھہرانے کا دعویٰ سچا ہے تو اس کی دلیل بیان کرو، اس کی مجھے خبر دو۔ اور دلیل کیا ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو، کوئی آیت لاؤ، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی ہے، پچھلے انبیاء نے کوئی چیز ایسی بتائی، تو اس کی بنیاد پر تم کچھ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو۔ تو اگر تم سچے ہو تو پھر
اپنے اس حلال حرام کے قاعدے میں یا خود ساختہ قواعد میں اس کی بنیاد میں یا اس کے پیچھے جو بات ہے اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کرو. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ خود سے ہی چیزوں کو حلال حرام قرار دے. کسی چیز کو ہم حرام کب کہیں گے؟ جب قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو حرام کیا گیا ہوگا، ورنہ ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے. ہم نہ کھانا چاہیں، ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ میرے لیے حرام ہے اس لیے میں نہیں کھا رہی، یا یہ تو اللہ نے حرام قرار دی. اگر اللہ کے ذمے لگاتے ہو تو پھر کوئی دلیل لے کر آؤ قرآن میں سے. کیوں اس پر اتنی، یعنی یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات کیوں ہے؟ یعنی کیا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا؟ جو ان کی مرضی کرتے رہیں، کھائیں نہ کھائیں ہمیں اس سے پرواہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ٹھیک کھا رہے ہیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ ان جہالتوں کا شکار ہو چکے تھے اور ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی تھی. جب بھی لوگ خود ساختہ چیزیں یعنی اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال حرام قرار دیتے ہیں تو وہ اپنے لیے زندگی کو مشکل کر لیتے ہیں. آپ کچھ کر جی. تھوڑی ٹھیک ہے، اوکے فائن. نیکسٹ آیا آیت نمبر 144. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 قسمیں پیدا کی، کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ یعنی اونٹنی اور گائے کے رحموں میں ہیں. یا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹوں میں سے 2، اور یہ جو من الابل اثنین ہے یہ پیچھے کی جو آیت ہے جس میں من الضأن اثنین ہے اس سے متعلق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اونٹوں سے بھی 2 پیدا کیے ہیں، اور وہ اونٹ اور اونٹنی ہیں، اور گایوں میں سے بھی 2 پیدا کیے ہیں جو بیل اور گائے ہے. تو ہرن جو ہے وہ بکری کی جنس میں داخل ہے، یعنی اسی کے سائز کا اور اسی طرح کا ملتا جلتا ہے، تو وہ بھی حلال ہے. اور بھینس، نیل گائے اور گور خر جو جنگلی گدھا ہوتا ہے یہ گائے اور بیل کی جنس میں سے ہیں، تو وہ بھی حلال ہیں. یعنی وہ چوپایوں میں اس طرح ذکر یہاں نہیں کیا گیا لیکن وہ بھی حلال ہیں، کیونکہ یہ جانور عربوں کے ہاں اتنے ہوتے نہیں تھے، اور جو مشہور قسمیں تھیں صرف ان کا قرآن میں ذکر کیا گیا. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ
اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہہ دیجئے کیا دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ اللہ نے حرام کی، یا جو ان کے پیٹ کے بچے ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا؟ تو یہاں بھی مشرکین کو لاجواب کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے، یعنی ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اللہ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، دین ابراہیمی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا تم اس وقت حاضر تھے، گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی، تمہیں تاکید کی تھی کہ یہ نہ کھانا، یہ حرام ہے چیزیں۔ ام کنتم شہداء، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے گواہی ضروری ہے، شہادت ضروری ہے، اور شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یقینی علم کی بنا پر، دوسری آنکھوں سے دیکھی، یعنی تم نے آنکھوں سے دیکھا تھا، پکی بات ہے، علم کے مطابق جان، یعنی تمہیں اس کا صحیح علم ہے، دلیل ہے تمہارے پاس، تو نبئونی بعلم، پیچھے یہ فرمایا، تو علمی شہادت کی تردید ہو گئی کہ علم تو ہے کوئی نہیں، اور یہاں پر آنکھوں دیکھی کوئی چیز ہے ایسی، وہ بھی کوئی نہیں، یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے، تم دیکھ رہے تھے جب اللہ نے ایسا کوئی حکم دیا تھا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی۔ وصیت کے لفظ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے؟ وصیت ایسی چیز ہوتی ہے جس پر حکم دینے والے کی غیر حاضری میں عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا کوئی شخص وصیت کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، وصیت کر جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور تاکیدی حکم ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یعنی وصیت میں ایک تو یہ کہ حکم دینے والے کی غیر حاضری ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں تاکید ہوتی ہے اس کی طرف سے، کیونکہ غیر حاضر جو ہے وہ یقین دہانی چاہتا ہے کہ وہ جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو یہاں وصیت کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا ہے، لوگ جب اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کو تو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ کا حکم تاکیدی حکم ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ گڑے، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے نہ کوئی علم حاصل کیا، جس کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ اس نے خود سنا، نہ کسی رسول سے سنا، بلکہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دیا۔ یہ شروع کس نے کیا تھا؟ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ عمرو ابن لحی جو ہے ان کا ایک سردار تھا، لیڈر صاحب، اس نے وسیلہ اور حام کی رسم کو ایجاد کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ عمرو بن لحی خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا۔ جرہم کا معلوم ہے کون تھے؟ تھوڑی سی ہسٹری اتنی موٹی موٹی ضرور پتا ہونی چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے تو وہ دونوں اکیلے تھے بالکل، پھر اللہ کے حکم سے زمزم نکل آیا، تو زمزم کے آنے سے پرندے آنے لگے، تو جرہم قبیلہ کہیں ایسے پاس سے گزر رہا تھا، کیونکہ مکہ راستے میں آتا نا، ان کا کسی بزنس روٹ پہ تھا یا ویسے کسی کام سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں، اور پرندے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پانی ہے، اور اگر پانی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی رہتا ہے، تو چلے چل کے دیکھتے ہیں۔
تو پھر وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک عورت اور ایک بچہ ہے بس. تو انہوں نے پھر ان سے اجازت مانگی کہ کیا ہم بھی یہاں رہ بس جائیں. تو حضرت حاجہ کو تو ظاہر کمپنی چاہیے تھی لوگوں کی, تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی زمزم استعمال کرنے کی اور وہاں رہنے کی. پھر حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی جرہم قبیلے میں ہوئی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل کے ساتھ. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی چونکہ جرہم میں ہوئی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ ایک طرح سے مددگار بن گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد اسی قبیلے نے خانہ کعبہ کے کسٹوڈین بنے. پھر جب جرہم قبیلے کے بعد یہ جو خانہ کعبہ کی جو رکھوالی تھی یا اس کی جو ولایت تھی وہ پھر خزاع قبیلے کے پاس آئی. تو یہ سردار قبیلوں میں سے تھا. اس قبیلے کا یہ شخص تھا عمرو ابن لوہی جس نے یہ دین بدلا تھا, یہ رسم ایجاد کی تھی. تو اس نے سب سے پہلے حجاز میں اپنے بزنس, بہت انفلوئنشل شخص تھا مکہ کا, تو اپنے ایک بزنس ٹرپ میں کہیں کسی کو دیکھا بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو منظر بڑا اچھا لگا. یہی کہتے شیطان جو برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. تو وہاں سے بت لا کے اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دی. یہاں سے پھر آغاز ہو گیا. پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت رکھ دیا اور یوں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 360 بت وہاں جمع ہو گئے تھے. تو بعض اوقات ایک برائی چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھیلتے پھیلتے بہت بڑی بن جاتی ہے, پوری قوم اس میں ڈوب جاتی ہے. اور یہی مشرکین مکہ کا حال ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا گیا. تو انہوں نے یعنی خزاع قبیلے کے سردار نے یہاں مشرکانہ رسمیں ایجاد کی تھی. اسی نے یہ حلال جانوروں کو حرام قرار دیا تھا. فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو لوگ ایسے ظالم ہیں کہ محض من گڑت باتوں کو, خود ساختہ باتوں کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں اور ان سے ہٹنے کو تیار نہیں, تو پھر ان کو سیدھی راہ نہیں ملتی. یعنی بغیر کسی دلیل. ہاں اگر آپ کو دلیل ہے تو پھر آپ غلط نہیں ہوتے, پھر چاہے لوگ آپ کی مخالفت کریں, چاہے آپ کو کوئی چیلنج کرے. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پالتو جانور جو ہے, انعام جو ہیں, ان کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے. ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے, یعنی گائے, اونٹ, بھینس, بکری وغیرہ. پھر حلال یا حرام صرف وہ ہوتا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال یا حرام ٹھہرایا ہو. پھر اسی طرح حق اور باطل کے درمیان جہاں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو وہاں پر دلیل طلب کرنی چاہیے, جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور وہاں پر یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بحث بھی کی جا سکتی ہے, یعنی آپ دلیل مانگ بھی سکتے ہیں کسی سے. کہ مثلا اگر کوئی شخص, یہ تو خیر جانوروں کے حلال حرام ہونے کی بات ہے نا, لیکن عام روز اس سے ایک اور اصول نکلتا ہے کہ عام روزمرہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کسی کے اوپر ناجائز بات کر رہا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس سے بھی دلیل مانگنی چاہیے. یعنی جو چیزیں شر پھیلانے والی ہوں, فساد ڈالنے والی ہوں, وہاں پر انسان کو دلیل مانگنی چاہیے کہ آپ اس بات کو جو آپ نے کسی کے بارے میں کہی ہے اس کو آپ ثابت کریں. نہ آپ نے دیکھا, دیکھیں نا, نبئونی بعلم ام کنتم شہداء, دو باتیں, یا تو علمی شہادت ہو یا آنکھوں دیکھی شہادت ہو. یا تو آپ نے وہ چیز پڑھی ہو, دیکھی ہو, جانی ہو, ہاں لکھا فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, اور وہ رائٹر عام رائٹرز نہیں, یعنی یہاں تو حلال حرام کے معاملے میں تو اللہ ہی کی بات مانی جائے گی, عام لوگوں کی بات نہیں مانی جائے گی. چاہے ساری دنیا مل کے کہے یہ چیز حرام ہو گئی آج سے, تو حرام نہیں ہوگی. تو دین میں خود ساختہ باتیں کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے, ایک ظلم ہے. اور بغیر علم کے دینی معاملات میں کسی کو فتویٰ دینا یہ گناہ کا کام ہے. اگر ہمیں کسی مسئلے کا علم نہیں اور کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں کہہ دینا چاہیے ہمیں علم نہیں ہے, میں اس کو دیکھ کر بتاؤں گا, پوچھ کر بتا سکتا ہوں. یعنی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ میں کسی
طریقے سے آپ کو اس کا جواب دے دوں، لیکن میرے اپنے علم میں نہیں ہے. یعنی کسی بھی معاملے میں جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے اور اگر آپ کو نہ پتا ہو تو یہ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں کہ آئی ڈونٹ نو، لیکن اپنے پاس سے چودھری بننے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دینا اور دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے غلط بات کرنا، دس از رانگ. یہ بہت بڑا جرم ہے، ظلم ہے، اور اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے. جی، یعنی کہ جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اور تو یہ ساری چیزیں بھی ظلم میں آتی ہیں، جرم میں آتی ہیں. جی ہاں، وہ تو مشاہدے کی بات ہوتی ہے نا، دو چیزیں. نیکسٹ آیا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں سے میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی کا کام ہو، اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی مجبور کیا گیا نہ وہ اس کو چاہنے والا ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات پر مشرکین کی مذمت کی کہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو غلط قرار دیا، تو پھر اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں کہ اللہ نے ان پر کیا چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. یعنی جو انہوں نے حرام کیا تھا اس کو غلط ثابت کیا گیا، اب جو اصلی حرام ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو چند چیزیں حرام ہیں اس کے علاوہ باقی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، تاکہ کوئی ان پر زیادتی کرتے ہوئے حلال کو حرام نہ کر دے، ان کی زندگی مشکل نہ کر دے. اور اگر کوئی شخص کسی ایسے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے یا باطل پرست ہے. ابھی انشاءاللہ آگے ذکر کرتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال اور حرام کے احکامات کو واضح کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے لوگ کئی چیزوں کو کھاتے تھے اور کئی چیزوں کو ناپسند کر کے چھوڑ دیتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھیں دنیا کی مختلف قومیں مختلف چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ حرام ہوتی ہیں اور کچھ حلال کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں. یعنی ایشیائی کے کچھ ممالک میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ایک گائے اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے لیے حرام کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہوا ہے. اور کچھ علاقوں میں دیکھیں تو وہاں چوہے بلیاں تک سب کچھ کھا جاتے ہیں، سب کچھ کھا لیتے ہیں. تو یہ یعنی خود ساختہ چیزیں ہیں نا. تو یہاں پر اسلام سے پہلے بھی عربوں کا بھی یہی حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا
اپنی کتاب نازل کی، حلال کو حلال کیا، حرام کو حرام کیا. کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو وحی الہی پر مبنی ہے، جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور انسان کے فائدے کی. انسان کو بھی اللہ نے بنایا اور اس کے کھانے کی چیزیں بھی اللہ ہی نے بتائی کہ کیا کھاؤ اور کیا نہیں کھاؤ. تو جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی وہ معاف ہے. یعنی نہیں بتایا اور انسان نے بھول کے کھا لیا تو کوئی بات نہیں. تو یاد رکھیے کہ حلال اور حرام کے بارے میں یہ ایک بنیادی آیت ہے. یعنی اس میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا وہ تقریباً ساری شریعتوں میں حرام رہی ہیں. یعنی یہ وہ حرام چیزیں ہیں جو کبھی بھی حلال نہیں ہوئی. اور اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سودا بنت زمعہ، یہ کون تھی؟ امہات المومنین میں سے تھی. ان کی ایک بکری مر گئی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بکری مر گئی ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ رکھ لی؟ انہوں نے عرض کیا ایک مردار بکری کی کھال میں رکھ لیتی، یہ جو مردار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی، یعنی یہ آیت سنائی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. چنانچہ سودا رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیج کر اس کی کھال اتروا لی اور اسے دباغت دے کر، یعنی اسے اسٹرلائز کر کے اس کا مشکیزہ بنا لیا، پانی کا ڈول بنا لیا. اب دیکھیے مردہ بکری کی کھال ہے، اس میں پانی رکھا جا رہا ہے، لیدر بیگ جو ہوتا ہے، مشق بنا لی یہاں وہ، اور اس کو اتنا استعمال کیا حتیٰ کہ وہ پھٹ گیا. اب بکری حرام ہے لیکن کھال حلال. انہوں نے اپنے لیے کھال حرام کر دی تھی تو بتایا کہ نہیں یہ تو نہیں کر سکتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی عقل سے بھی نہیں کر سکتے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ بکری حرام ہے تو کھال بھی حرام ہوگی. نہیں، کھال نہیں حرام، کھال استعمال کر سکتے ہو، کھانے کے لیے نہیں لیکن ضرورت کے کام کے لیے. تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دیگر آیات کے مطابق بھی اور اس آیت کے مطابق بھی 4 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں: میتہ مردار، الدم خون، لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے چاہے وہ حلال چیزوں میں سے ہو. لیکن مثلا پانی ہے تو اگر اس پر اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی اور کا نام لے لیا جائے کہ یہ اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی رضا کے لیے ہے، جیسے لوگ نظر نیاز مانتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے چاہے وہ چیز بذات حلال ہی کیوں نہ ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں بھی اس کا ذکر ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی یہ ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے، اور اس میں مزید بھی تھا منخنقہ موقوذہ متردیہ نطیحہ وغیرہ، وما اکل السبع، 5 چیزیں. تو ان سب مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ 4 چیزیں بنیادی طور پر حرام ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی جائے یا صدقہ کی جائے. الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. مردار سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر نیچرل ڈیتھ سے مر جائے یا کسی ایکسیڈنٹ سے مر جائے یا اس کو غیر شرعی طریقے سے حلال کیا جائے، جھٹکے سے یا کسی اور طرح. مثلا تیز دھار آلے سے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی جائے تو یہ اجازت نہیں ہے. یا سخت گرم پانی میں ڈال کے مار دیا جائے جیسے کچھ جگہوں پر کیا جاتا ہے، یا کرنٹ لگا کے مار دیا جائے اس کو. تو شرعی ذبیحہ کے علاوہ یا شرعی شکار کے علاوہ باقی چیزیں پھر حرام ہو جاتی ہیں. شرعی شکار کا آپ کو معلوم، جو سدھائے ہوئے کتے ہوتے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے اور وہ کچھ شکار پکڑ کے لے آئے. او دمن مسفوحا، یا بہتا خون. صفح کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، بہنا، یعنی جو خون ایک جمع ہوا ہوتا ہے خون، جیسے کلیجی ہے، تلی ہے،
اور ایک خون جو ہے وہ جمتا نہیں ہے، بلکہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں سے خوب دھار مار کے نکلتا ہے. اگر کبھی آپ نے اونٹ کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، کبھی دیکھ، سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کسی نے ٹیپ کھول دیا ہو. اگر آپ بالٹی آگے رکھے تو بالٹی بھی بھر جائے، اتنا خون نکلتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، اتنا ہیوج جانور ہوتا ہے اور بہت پانی بھی پیتا ہے. اور تو وہ بالکل ایسے چونکہ کھڑا کر کے اس کو نہر کرتے ہیں، اس کی یعنی کہ گردن کے اگلے حصے میں تیر یا کچھ چھری وغیرہ مارتے ہیں جس کی شارک کٹتی ہے تو اس میں سے یوں خون نکلتا ہے جیسے بہتا پانی ہو. تو یہ بہتا خون ہے، یعنی جو بہہ کے نکلتا ہے، جمع ہوا نہیں، بہہ کے نکلنے والا. جو جم جاتا ہے، مثلا ہڈی میں خون ہوتا ہے نا، جب آپ گوشت لا کے پکاتے ہیں تو آپ جتنا مرضی دھو لیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، نکلتا. چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے پھر کچھ نہ کچھ لال پانی سا نکلا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ لال پانی نکال دیں، لیکن جو ہڈی کے اندر ہے، گوشت کے اندر ہے یا کلیجی کے اندر جمع ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. او لحم خنزیر فإنه رجس، یا خنزیر کا گوشت تو وہ ناپاک چیز ہے. رجس کہتے ہیں خبیث، گندی چیز کو جو قابل نفرت ہو، جو اچھے مزاج والے لوگ ناپسند کرتے ہیں اور جو جسم کو بھی نقصان دیتا ہے. یعنی رجس میں یہ ساری باتیں دیکھنے میں بھی گندا لگتا ہے، انسان کو کراہت آتی ہے اس سے، اور انسان اگر کسی طرح اس کو کھا لے تو جسم کو نقصان دے گا. تو خنزیر کا گوشت جو ہے وہ رجس ہے، یعنی گندگی ہے، کیونکہ گندگی کھاتا ہے وہ، تو وہ جو بنتا ہے اس کا گوشت وہ بھی اسی اعتبار سے ہے. اور پھر کئی بیماریاں بھی پیدا کرتا ہے. اور کھانے کے چونکہ انسانی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں تو جو اس کی عادات ہیں وہ پھر انسان کے اندر بھی آتی ہیں. او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، یا فسق ہے، اور فسقن کا عطف لحم خنزیر کے اوپر ہے، اس لیے زبر ہے اس میں. یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہے، یہ نافرمانی کا کام جیسے لحم خنزیر حرام ہے. یعنی کون سی نافرمانی؟ کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کرتے ہیں. یعنی اللہ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس لیے وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. فسق کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پٹ کے باہر نکل جانا. تو دین سے نکلتے ہوئے، دین سے نکلنا کیا ہوا کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے تھا، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ نے دینی جو ریچول تھا اس کو پورا نہیں کیا، جو دین آپ کو کہتا ہے آپ نے وہ نہیں کیا، آپ اس کی باؤنڈری سے باہر نکل آئے. اس لیے اس کو فسق، نافرمانی، گناہ کا کام قرار دیا گیا. یا پھر یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو یہ بھی آپ دین سے باہر نکل گئے، کسی بت کا نام یا کسی طاغوت کا. اہلا کا مطلب کیا ہے؟ اہلا کا مطلب ہے چاند کی ابتدائی تاریخوں کو دیکھ کر اونچی آواز سے چلانا. احلال کہتے ہیں اونچی آواز سے چلانے کو، اور عام طور پر یہ جو خوشی کے موقع پر چلانے کی آوازیں نکالی جاتی ہیں وہ احلال کہلاتی ہیں. اور پھر یعنی بنیادی طور پر اصل معنی اس کا یہ کہ پہلی رات کا چاند، عید کا چاند مثلاً، یا رمضان کا چاند دے کر اللہ اکبر زور سے کہنا یا کچھ بھی. اور پھر اس کے بعد یہ لفظ کسی بھی طرح کی آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اور اہلا پھر ذبح کرتے وقت جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو یہ جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے احلال آتا ہے. حج کے تلبیہ کے لیے بھی الاحلال بالحج کہا جاتا ہے. اس کے لیے امر کا سیکھا آتا ہے ہلیلو، تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب بتوں کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ جانوروں پر اونچی آواز میں بتوں کا نام لیتے تھے، یعنی حبل کے نام پر، لات کے نام پر، عزا کے نام پر. تو اس کو احلال، یعنی وہ جب ذبح کرتے تھے تو انہیں اعلان ایک طرح سے کرنا ہوتا تھا کس بات کا؟
کہ یہ کس کے نام پر ہے. فمن استر غیر باغ ولا عاد، تو جو مجبور کر دیا جائے، لاچار ہو جائے. لاچار کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چارہ ہی نہیں. نو ادر وے ادر دین حرام، صرف حرام ہی موجود ہے. غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی حرام کو چاہنے والا نہ ہو، حرام کا شوق نہ رکھتا ہو، یعنی حرام چیز کو لذیذ سمجھ کے نہ کھانے والا ہو، مزے کے لیے نہیں کھانے والا بلکہ مجبوراً کھانے والا ہو. ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی یہ نہیں کہ بھوک مٹ گئی پھر بھی کھاتا چلا جائے، ضرورت سے زائد کھانے والا نہ. عاد کا مطلب ہے حد سے بڑھنا نا، یعنی عدوف. دشمن کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو ان حالات میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب غفور الرحیم ہے، بہت بخشش والا ہے، رحمت والا ہے. وہ لاچار لوگوں کو نہیں پکڑتا، وہ مجبور اور پریشان حال لوگوں کو جو فاقوں سے مرنے والے ہوں ان کو نہیں پکڑتا اگر وہ حرام کھا لے. اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ذمے ایسے کام نہیں لگاتا جو ان کی طاقت سے باہر ہوں، بلکہ ان پر مہربانی کرنے والا ہے. نہیں یہ عام کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ حرام کھانے کے بارے میں، لاچاری میں اگر کھانا پڑے تو. مرنے کی حالت ہے یا آپ کچھ کرنی ہو، آپ بستر سے لگ گئے، آپ بیمار ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو اس صورت میں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں سوائے اس کے جن کے بارے میں نص آ جائے کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھاؤ. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہی چیزیں ٹوٹلی حرام ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا. تو اس کے بارے میں اہل علم کی رائے مختلف ہے. آپ دیکھیے ان کے علاوہ بھی کچھ محرمات کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم. پھر اسی طرح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درندے بھی حرام ہیں، اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے بھی حرام ہیں. تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان زائد چیزوں کی تحریم سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس لیے ان اشیاء کا خاص ذکر کرنا اس بات کے منافی نہیں کہ اس کے بعد اور محرمات نہیں ہو سکتی. یعنی ایک وقت میں یہ بات ہو گئی کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد کچھ اور حرام چیزیں بھی آ گئیں تو کوئی مشکل نہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف یہی حرام ہے اور باقی کچھ بھی نہیں. اب شیر چیتا بھی حرام ہے لیکن وہ بعد میں پھر حرام ہوئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں تمام محرمات بتا دیے گئے ہیں، ہاں بعض کی تحریم کی وضاحت کر دی گئی ہے اور بعض کی تحریم اس سے اخذ کی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کیونکہ رجس کا لفظ آ گیا نا، گندی چیزیں، تو جو بھی گندی چیزیں ہوں گی وہ ساری حرام ہوں گی. نہیں سمجھ آئی آخری بات؟ آ گئی نا. مطلب یہ ہے کہ یہاں تو اہم باتیں ذکر کر دی گئی، ایک اصول دے دیا گیا، بعض حرام چیزوں کو بالکل وضاحت سے بتا دیا گیا، ان کی تصریح کر دی گئی، اور بعض کی تحریم انہی اسی آیت کے اندر جو معنی نکلتے ہیں یا اس سے جو سینس ایک پتہ چلتی ہے اس کے مطابق پھر حرام ہوئی. نہیں وہ ویسے بھی نہیں. سورۃ المائدہ میں احل لکم طعام کیا آتا ہے بحری، احل لکم صید البحر وطعامہ. ٹھیک ہے، تو
قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر کا شکار بھی حلال ہے اور اس کا کھانا بھی، جو اس کے اندر چیزیں۔ نیکسٹ آیا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، یعنی پہلی شریعت میں، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پشتوں یعنی پیٹھوں یا آنتوں نے اٹھائی ہوئی ہو، یعنی ان کے ساتھ لگی ہوئی پیٹھ کے اوپر، یا جیسے وہ پیچھے پھیلا ہوتا ہے چربی کا، یا آنتوں نے اٹھائی ہوئی ہو یعنی آنتوں کے ساتھ چپٹی ہوئی ہو، یا جو ہڈی کے ساتھ مل گئی ہو۔ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ یہاں یہود کی تردید کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو خود یہودی بن گئے تھے، اللہ نے ان کو مسلمان ہی پیدا کیا تھا، تو ان پر یعنی بنی اسرائیل پر سزا کے طور پر کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا تھا۔ اصل میں وہ حرام نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم پر کچھ بھی حرام نہیں، اور انہوں نے خود اپنی ذات پر ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کیا تھا، تو آیت کریمہ نازل ہوئی تاکہ یہ بیان کر دے کہ بعض وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اللہ نے ان کے فسق و فجور اور ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پہ حرام کی تھی۔ اور وہ کون سی چیزیں تھیں؟ کل ذی ظفر، یعنی مویشیوں اور پرندوں میں سے وہ جانور جن کی انگلیاں الگ نہیں ہوتی، جیسے اونٹ، شتر مرغابی، بطخ کا پاؤں تو سب نے ہی دیکھا ہوا نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح پتے کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے ہماری انگلیاں الگ الگ ہیں، ان کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی بیچ میں ویبڈ فیٹ، بالکل۔ تو ایسے تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا، ان کے لیے صرف وہ جانور حلال تھے جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، الگ الگ ہوں، پنجے کھلے ہوں ان کے آگے سے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بقر یعنی گائے اور غنم بکری، ان میں سے ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کر دی۔ عرب کے لوگ جو تھے نا، اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے نا، اوپر ہمپ جو ہوتی، اور پیٹ کے اوپر جو سفید لیئر آئی ہوئی ہوتی ہے، اسے شہم کا نام دیتے تھے، شہوم۔ اور زیادہ تر اس کا اطلاق جو جانور کی انتڑیوں پر لگی ہوئی چربی سی تھی اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اول حوایا حویت ان کی جمع ہے، جیسے عطیہ ہم عطیہ کہتے ہیں، لیکن یہ عربی میں عطیہ ہوتا ہے۔ عطیہ کی جمع عطایا ہے، خطیہ کی جمع خطایا ہے۔ تو انتڑیاں وہ جس میں یعنی بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری یعنی ان کے بعض اجزاء۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ چربی جو تھی، ان کی چربی یعنی بکر اور غنم پہ جو چربی تھی وہ حرام تھی، ہر قسم کی چربی حرام نہیں تھی، اوجڑی اور آنتوں کی باریک چربی حرام تھی۔ یعنی جانوروں میں سے وہ جیسے اونٹ تھا نا، اونٹ ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ آپ اگر دیکھیں نا،
بکری کے پاؤں میں نا ایک کٹ ہوتا ہے بیچ میں، ایک، جی، مطلب 5 انگلیاں نہیں اس سے ہوتی لیکن کٹ ہوتا ہے، اونٹ میں کٹ نہیں ہوتا. تو بہرحال او مختلط بعظم، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چربی حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے، الا ما حملت ظہورهما او الهوایا، مگر جو چربی پشت پر اور انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی جو چربی دم میں لگی ہوئی ہو یا پاؤں اور پسلی وغیرہ کے ساتھ چپکی ہوئی ہو تو وہ حرام نہیں تھی. یعنی پیٹھ کی چربی حلال ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی حلال تھی. اسی طرح گردوں کے آس پاس چربی، اگر آپ نے کبھی قربانی کا گوشت دیکھا ہو، سنبھالا ہو، اب صحیح صحیح کٹ کے آیا ہو، صفائی کے ساتھ نہیں بلکہ ایز اٹ از، تو اس میں آپ چربیاں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر کافی تھک تھک لگی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن چربی کے معاملے میں یہود نے کچھ ہیلا سازی کر لی. وہ کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فلاں کو ہلاک کرے، کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اللہ الیہود، اللہ نے ان کے لیے ان کے لیے چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کے فروخت کرنا شروع کر دیا، بیچنا شروع کر دیا. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ حرام کیوں ہوئی؟ ان کی بغی کی وجہ سے، یعنی بطور سزا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کی تھی تو ہم ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں. تو اہل کتاب پر بعض طیب چیزیں سزا کے طور پر حرام کی گئی تھی. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. پھر جو لوگ یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں. کون کون سے جرم تھے؟ ظلم اور اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے تھے. اور اسی طرح ان کی بغی کیا تھی کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، سود کا لین دین کرتے، ناجائز طریقے پر لوگوں کے مال اپنے لیے حلال کر لیتے تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، یقینی طور پر سچے ہیں. یعنی یہ خبر جو یہودیوں کی شریعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کو آپ کی قوم کے لوگ بالکل نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ امی تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں کتابوں کا علم جانتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یعنی یہ قرآن کی صداقت کی بھی دلیل ہے. تو یہودی اس بات کو جھٹلاتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے سزا کے طور پر کچھ بھی حرام نہیں کیا. اگر وہ مانے تو پھر وہ ان کو یہ بھی ماننا پڑتا نا کہ وہ مجرم لوگ تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں مانتے، یہ جھٹلاتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن ہم جو بتا رہے ہیں بات وہی ہے، حقیقت وہی ہے. تو اس آیت میں جو بہت ڈرنے کی بات ہے وہ یہ کہ گناہوں کے سبب انسان بعض اوقات طیب چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، پاکیزہ حلال چیزوں سے بھی. یعنی یہ انڈیویجولز کے ساتھ ہو سکتا ہے. نیکسٹ آیا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مجرم قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی اگر تم اب بھی اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے.
لیکن اگر تم اپنے ظلم پر جرم پر اڑے رہے تو پھر اللہ کے غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا. فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں یعنی آپ کی بات مان کے نہیں دیتے، فقل، تو آپ ان کو پھر بتا دیجئے، ربکم ذو رحمت واسعہ، رب کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، لیکن اگر نہیں مانے ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، تو مجرم لوگوں سے عذاب ٹالا نہیں جاتا. اور سب سے بڑا جرم ان کا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پھر جو شریعت آپ لائے اس کا انکار. تو اس آیت سے جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مجرم لوگوں کو مہلت دیتا ہے، مجرموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی سزا نہیں دے گا. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ان کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اعتدال کے ساتھ رحمت کی بات بھی ہے اور ساتھ عذاب کی بات بھی ہے. یہ اب آپ پر ہے کہ آپ رحمت والے راستے پہ چلتے ہیں یا عذاب والے راستے پہ چلتے ہیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. رحمت کس کے لیے ہے اور سزا کس کے لیے ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے. نیکسٹ آیا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. سوری، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب یا ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین، کیا کہیں گے؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے. یعنی اللہ چاہتا کہ ہم شریک نہ ٹھہرائیں اور ہمارے پہلے باپ دادا بھی شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں، تو پھر ہم نہ شرک کرتے نہ وہ کرتے. اسی طرح ہم نے کھیتیوں میں سے، جانوروں میں سے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بھی ہم نہ کرتے. کیا اپنی چوائس سے، ذمہ اللہ کے لگا دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے ہمارے لیے چاہا کہ ہم عبادت میں بتوں کو شریک کریں. اللہ نے چاہا کہ ہم اپنی کھیتیوں اور جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ نکالیں. تو اب آپ ہم سے کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ طریقے چھوڑ دیں جب اللہ نے نہیں چاہا؟ کیسی لاجک ہے؟ اللہ نے نہیں چھڑوایا، آپ کیوں چھڑوا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ یہ وہی جواب ہے نا جیسے کسی کو کہا جو نماز پڑھو تو کہ اللہ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے، آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے؟ بہت کہتے ہیں. بالکل، باقی سارے کام خود اپنے ذمہ، یہ اللہ کے ذمہ جو نہیں کرنا. صحیح. یعنی اصل میں وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے دین میں داخل ہونے کے لیے کیوں کہتے ہیں، اپنی شریعت ہم پہ کیوں لاگو کرتے ہیں. تو یہ دراصل مشرکین اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا غلط مطلب لے رہے تھے. آج کل بھی تقدیر کے معاملے میں لوگ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں.
سورۃ النحل میں بھی آتا ہے وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء. وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. تو یاد رکھیے مشیت الہی اور رضا الہی میں فرق ہے، کیونکہ مشیت اور ارادہ ایک دوسرے کو لازم و ملزوم نہیں، اور مشیت اور ارادہ اور لازم اور رضا، اللہ کی رضا، یعنی مشیت اور رضا جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تحت ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ راضی ہے، وہ اس پہ راضی نہیں. رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اس کی بھیجی ہوئی شریعت اور تعلیم کی پابندی کرتا ہے، اور ارادہ اور مشیت سے اس کے کائنات کا نظام چل رہا ہے. اب کس کے لیے وہ کیا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے، یعنی تکوینی طور پر. اللہ کے ارادے کو ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ نے چاہا یا نہیں چاہا، ہمیں کیا پتا. لیکن وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا نہیں پسند کرتا اس نے ہمیں تشریعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کچھ بتا دیا ہے. اس کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے اور کیا نہیں، یعنی تقدیر کے طور پر. کچھ ہے نا جی، اللہ چاہے گا تو آ جائیں گے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. یعنی جنہوں نے اپنے رسولوں سے ایسی باتیں کی تھی، اللہ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے تم ہمارے لیے نکال کے لا سکتے ہو. پھر علم کی بات کی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، کوئی حجت، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم یہ دعوے کر رہے ہو. فتخرجوه لنا، تم اسے نکال کے لاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کے متعلق تم اللہ تعالیٰ کے خلاف شرک کا دعویٰ کرتے ہو یا اس چیز کے حرام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جس کو تم نے حرام ٹھہرایا ہے وہ واقعی ایسا ہی ہو. ان تتبعون الا الظن، تم تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو. وان انتم الا تخرصون، اور تم محض قیاس آرائیاں کرتے ہو. تو ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، یعنی جن عقائد اور رسولوں پہ تم قائم ہو تم ان کی پیروی نہیں کرتے. الا الظن، مگر گمان کے ساتھ، یعنی بغیر علم اور یقین کے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم محض جھوٹ بولتے ہو. تخرصون کا لفظ جو ہے نا خرص سے نکلا، خرص کہتے ہیں اندازہ لگانے کو. تو خرص کا لفظ جو ہے جھوٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بدگمانیاں اور جھوٹے گمان شامل ہوتے ہیں. اور جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے تو وہ اکثریت جو ہے محض گمان کی پیروی کرتی ہے. جیسے سورۃ یونس میں آتا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. نیکسٹ آیا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. کہہ دیجئے بس کامل دلیل اللہ ہی کے لیے ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے. کس طرح؟ کیسے کی؟ کتاب بھیج کر،
سنت بھیج کر، رسول اور کتابیں بھیج کر سب لوگوں کو نیکی اور بدی کی راہوں کا اور ان کے انجام کا بھی پورا پورا تفصیل بتا دی ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، بالغہ کا مطلب ہے پہنچی ہوئی، یعنی جو تم تک پہنچ چکی ہے۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے کہہ دیجئے؟ مشرکین سے کہہ دیجئے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے ایسی دلیل جو کامل ہے، جو واضح کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بطور حجت معجزات بھی دیے اور احکامات بھی دیے۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے لوگوں کو حق بات بتا دی۔ اب کوئی شخص غلط کام کرتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ آپ کو کہاں سے پتا چلا اللہ کی مرضی؟ اللہ کی جو مرضی ہے وہ تو اس نے اپنی کتاب میں بتائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم شرک کریں۔ بھئی اللہ کی یہ مرضی کہاں سے، تم دلیل کیا تمہارے پاس؟ اللہ کی مرضی تو اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو اگر اس کی رضا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن اپنے بندوں کے خلاف پوری پوری دلیلیں ہوں گی، تب ان کو سزا دے گا، ایسے اٹھا کے نہیں کسی کو جہنم میں پھینکے گا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، یعنی زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی آتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہتا تو یقیناً زمین کے سارے لوگ اکٹھے ایمان لے آتے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ نیکسٹ ہے قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ کہہ دیجئے اپنے گواہوں کو بلاؤ جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے اسے حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ ہرگز گواہی نہ دیں، اور نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہلم، آؤ۔ ہلم ایسا لفظ ہے کہ جس سے کسی چیز کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، کم آن جیسے ہم کہتے ہیں، اور یہ اسم فعل ہے، یعنی جب یہ بطور اسم فعل لازم کیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہو جاؤ، جیسے آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ قبول کر لے۔ تو مشرکین کو لاجواب کرنے کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جنہیں تم حرام سمجھے بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دیں بھی تو آپ نے گواہی نہیں دینی ان کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی چیز لے بھی آئیں تو وہ صرف تعصب کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر ہوگی، تو آپ اس کی تصدیق نہ کریں، ویلیڈیٹ نہ کریں اس کو۔
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی بھی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے، ان کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مخلوق کو رب کے برابر ٹھہرا کر شرک جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں جس چیز کی دلیل نہیں اس کا سبب خواہشات ہے، اور خواہش پرستی کا بہت بڑا نقصان ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک دیں گی۔ ایک اور بات جو یہ پتہ چلتی ہے کہ دین اس وقت خلط ملط ہو چکا تھا، کچھ چیزیں دین کے نام پر کی جا رہی تھی حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھی، تو خواہش کی پیروی کرنا دین کی دلیل چھوڑ کر یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ خواہشات کی مخالفت کرنے سے انسان کو اس کے جسم، دل اور زبان میں قوت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی کام کی بات کی انہوں نے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنی خواہش کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ کبھی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ خواہشات کی پیروی سے انسان مفید علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے سورۃ محمد میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ آپ کی طرف بڑے کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ ان کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جو علم دیے گئے یہ کہنے لگتے ہیں آپ نے ابھی کیا فرمایا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو حق کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے۔ ساری امتوں کے لیے یہی چیز ایک آزمائش بن گئی کہ خواہشات کی پیروی یعنی خواہشات کی پیروی ہی ساری امتوں کے حق کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی جو سنت اختیار نہیں کرتا وہ دراصل اپنی خواہش کے مطابق بدعت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی خواہشات میں کیا، جیسے خوشی منانا خواہشات میں سے ایک خواہش، اس موقع پر کیا کام کرنے چاہیے جو شریعت نے ریکمینڈ کیے ہیں۔ فوتگی جو ہے وہ بھی کیا ہے، خاص موقع ہے، اس موقع پر بھی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے کہ یہ کنوینئنٹ ہے ایسا کر لیتے، جو طریقے سکھائے گئے وہی کیجیے، اور ساری زندگی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد